آپ کا تعارف کرواتے ہیں جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب آستانہ عالیہ ساہو چک شریف سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں اور آج بھی تشریف فرما ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو. بہت شکریہ. اور جناب پیر صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بہت اہم ٹاپک ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا ذکر اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا، آپ کی شخصیت کا پورا جمال ہمیں ان کی شخصیت میں دکھائی دیتا ہے. اور بالکل ٹھیک. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر صاحب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا جو وصف ہے، ان کے جو اوصاف ہیں، ان کے اخلاق اور کردار، اس میں بنیادی جہت ایک بیٹی کی حیثیت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، حضور بھی کس طرح سے محبت فرماتے ہیں اور آپ بھی کس طرح سے ان کے اخلاق کو کس طرح سے اپنایا، یہ بہت بنیادی چیز ہے ہمارے پورے معاشرے کو اور پوری انسانیت کو اور خاص طور پہ اہل ایمان کے سمجھنے کی. تو آپ جو رول ماڈل دکھائی دیتی ہیں بیٹیوں کے لیے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. دیکھیں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس طرح حضرت جناب سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت سلام اللہ علیہا بحیثیت بیٹی، چونکہ یہ ایک عورت کے کردار ہیں، کہیں بیٹی نظر آتی ہے، کہیں ماں نظر آتی ہے، کہیں بیوی نظر آتی ہے، اور جناب سیدہ کائنات کے تو یہ تین کردار جو ہیں وہ اتنے اجلے اور اجالا نظر آتا ہے اس میں کہ اگر بیٹی ہے تو تاجدار کائنات کی ہے، اگر بیوی ہے تو تاجدار شجاعت کی ہے، اور اگر ماں ہے تو جنتی نوجوانوں کے سردار کی ہے، جناب حسنین کریمین کی. اور یہ وہ ماں ہے کہ جس کی اولاد میں 11 امام موجود ہیں. اللہ اکبر. اب بحیثیت بیٹی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی دوسری صاحبزادیوں سے بھی محبت تھی، لیکن جناب سیدہ کائنات کے ساتھ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے اور جو سیدہ کائنات کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے کہ نکاح کا انتظار بھی اللہ کی منشا اور ارادے پہ کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نکاح کے پیغامات آتے ہیں لیکن حضور خاموشی اختیار فرماتے ہیں اور اس صاحبزادی کے لیے اللہ کے حکم کا انتظار موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر جناب سیدہ کائنات نے شیب ابی طالب کا وقت بھی گزارا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابتدائی ابتلاء و آزمائش کے ادوار بھی گزارے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گھریلو امور بھی گزارے. اور ایسی بیٹی تھی کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، روایات میں آتا ہے کہ آپ کا ایسے خیال رکھتی کہ جیسے ماں خیال رکھتی ہے. اللہ اکبر. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا درد و حضور کی تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی، اور بحیثیت بیٹی ساری زندگی اپنی زبان پر شکایت نہیں آنے دی، شکوہ نہیں آیا. اور یہ بہت بڑی بات ہے. آج کے دور میں فی زمانہ جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں کہ بے شمار ایسے باپ موجود ہیں کہ جن کی بیٹیوں کی ڈیمانڈز ایسی ہیں کہ وہ ان کا جہیز پورا نہیں کر سکتے. اللہ بے شمار بیٹیاں ایسی ہیں، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں دعا کے لیے کہ جو اپنے والدین کی بات نہیں سنتی اور اپنی بات پہ بات کرتی ہیں. لیکن ہمارے گھروں کے اندر ہماری دادی، ہماری نانی وہ اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا تم فاطمہ کی بیٹیاں ہو، فاطمہ کی بیٹیاں بنو. اللہ اکبر. یہ گھروں میں ایک جملہ تھا بچیوں کی تربیت کے لیے. اب چونکہ ایسے جملے بھی اٹھ گئے ہیں، اب یہ جملہ جو تھا بچیوں کی تربیت کے لیے کہ تم فاطمہ کی بیٹیاں ہو، وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے، ان کو فالو کرو. آج فی زمانہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ میں فلاں کو فالو کروں گی، فلاں میرے لیے رول ماڈل ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب دنیا و آخرت میں جناب سیدہ کائنات سے بڑھ کر کوئی رول ماڈل نہیں ہے. بے شک. وہ حیا کا پہلو ہو، وہ سادگی کا پہلو ہو، وہ عظمت و کردار کا پہلو ہو، وہ عبادت و ریاضت کا پہلو ہو کہ ساری رات عبادت کرنے کے بعد زبان پہ جملہ کیا آتا ہے کہ یا اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ تیری بندی کا سجدہ مکمل نہیں ہو سکا. اللہ اکبر. اور جو ہے سر رات عبادت کرتی ہیں، کونین کی مالکہ ہیں، اس کے باوجود کیا ہے کہ خدمت پہ اس طرح ہیں کہ جناب مولا کائنات کے لیے خود آٹا گوندھ کر روٹی پکاتی ہیں. کیا بات. اپنے بچوں کی خدمت میں بچوں کو خود دودھ بھی پلا رہی ہیں، ان کی پرورش بھی کر رہی ہیں، ان کی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا معاملہ بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں آج کے دور میں ہماری بیٹیوں کے لیے رول ماڈل ہیں کہ جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کی حیات طیبہ کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں. بہت شکریہ.